عزیز دوست، یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ مسجد اور مدرسہ بھی مرکزی ہوتا ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندہ ہی مرکزی ہوتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھ جائے وہیں مرکز بن جایا کرتا ہے۔ جہاں بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ بہت ساری خوبصورتیاں ہیں۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کس طرح کر کے حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرہ ہی کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ تو کس بات کو چھیڑا جائے اور کس کو نہ چھیڑا جائے؟ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک انجمن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسا کہہ دوں جو درست نہ ہو تو بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ سجادہ نشینیوں میں گھیرے جا سکتے، نہ وہ کسی ایک شاگرد کے ہاں سمائے جا سکتے ہیں۔ یہ آفاقی لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے فیض بھی جو لوگ لیتے ہیں وہ پوری دنیا میں ہی لے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو مفتی کہلاتا ہو اور فتاوی نوریہ کے بغیر وقت گزارتا ہو۔ ایسا ہے کوئی نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح کر کے کسی جگہ گھیریں گے، شمار کریں گے؟ بہرحال اس مرکز کو دیکھ کر کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں، جب سے میں آیا ہوں اندر تھا اور یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہی رہے ساری زندگی کہ کوئی وسائل ملیں، کوئی ادارہ بنائیں، کوئی کام کریں، تو سمجھ آتا ہے جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کر کے گزر گئے۔ رونا روتے رہنا اور پلان ہی کرتے رہنا اور منصوبے بناتے رہنا اور جگہیں خریدتے رہنا اور نقشے ہی بنواتے رہنا، تو بعض اوقات کام کرنے والے کام کر کے چلے بھی گئے اور وہ کہہ گئے کہ ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، پھر بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ تو حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ بہت لکھا جانا چاہیے، بہت سے مقالہ جات، ان کی شخصیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے پڑھا، بڑے اساتذہ کے سامنے، بڑے لوگوں کے ساتھ نبھا کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ بڑے اساتذہ کے ساتھ رہے، بڑے اس زمانے کے جو اکابر تھے وہ بڑے بڑے تھے، ان سب کے بیچ رہ کے اپنے قد کو اونچا رکھنا یہ بھی ایک کمال تھا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے نوازا، دور دور تک ان کے فیوز و برکات آگے بڑھے۔ تو آج یہ ساری رونق اور یہ خوبصورتی اور یہ ادارہ، پھر میں اپنی چیم گوئیاں بھی چھوٹی چھوٹی کرتا رہا کہ طلباء کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، تو جو بھی جواب ملا وہ تسلی بخشی ملا، وہ خوبصورتی ملا۔ دعا یہ ہے کہ سدا ہی بہار روے اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تھوڑے تھوڑے ہم چونکہ کنجوس بھی ہوتے جا رہے ہیں، مجبوری ہے بعض اوقات کنجوسی کرنا، اللہ معاف فرمائے، تھوڑے تھوڑے کنجوس۔ میں نے حضرت فقیہ اعظم سے پہلے صاحبزادہ محب اللہ صاحب کی کتاب پڑھی تھی، میں نے سفر محبت کو دیکھا تھا بڑا شروع میں، تھوڑا سا شوق تھا، سادی سادی چیزیں اور ایسے لوگوں کی جو تھوڑے سے ادب سے دلچسپی رکھتے ہوں۔ تو فتاوی نوریہ تو بعد میں سامنے آیا، بڑا صاف ستھرا قلم رکھتے ہیں۔ میری پڑھنے لکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کتاب سے ضرور شغف پیدا کریں۔ میرے یہ عنوان نہیں تھا، یہ چند ابتدائی باتیں میں نے ضروری سمجھی، اور یہ خطاب علماء سے سارا ہے ہی نہیں، یہ تو عوام سے اور طلباء سے میری باتیں۔ کتاب سے تعلق ضرور پیدا کریں۔ جب سے موبائل آیا ہے اس نے تھوڑا سا کتاب سے تعلق ہمارا توڑا ہے۔ کتاب جو ہے نا یہ آپ کو مضبوط کرے گی، کتاب آپ کو زندہ رکھے گی۔ کتاب کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علمی ذوق برقرار ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طالب علموں کو عالم تو انہوں نے اپنے مطالعہ کے زور پہ بننا ہے، ہم عالم بنانے کی صحیح نہیں کرتے، ہم تو علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ذوق علمی ہو جائے، حضرت بہت ہی عمدہ لکھتے ہیں، 2 تحریریں میری نظر سے گزری ہیں، وہ بڑی شستہ ہیں، بڑی صاف ستھری ہیں۔ حالانکہ مرغابی یہ کام کرتی ہے کہ وہ سارا دن پانی میں رہنے کے باوجود نکلتی ہے تو اس کے پروں پہ پانی کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے بچ کے میں نے کہا تھا نا بات کرنی پڑ رہی ہے، بچ کے کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تو بچ کے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات مدارس کے لوگ جو کتاب لکھتے ہیں تو وہ صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، باقیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں
میرے جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں صاحب علماء کو تو پہلے ہی پتہ تھا، کسی طالب علم کے لیے لکھ دیتے تو کسی عام آدمی کے لیے لکھتے تاکہ لوگوں کی اس تک رسائی ہوتی اور بات تھوڑی سی اچھی کر کے پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد فرمائے۔ چند ایک گزارشات جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے لوگ تھے نا، قریش مکہ، باہر والوں نے جب حضور سے نبوت کے دلائل مانگے تو بڑے معجزات کریم نے دکھائے، لیکن جب اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں نے، تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، یہاں رہا ہوں تمہارے بیچ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سمجھتے نہیں؟ 40 سال میں نے تمہارے بیچ گزارے ہیں، 40 سال۔ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانت دار ہے تو دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق عالیہ ہیں اور حضور کے اخلاق کا جو حسن ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے، عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وہ تو میٹھا تو بعض اوقات انسان اپنے مطلب کے لیے بھی بولتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولے، میٹھا تو اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی بندہ بولتا ہے۔ آپ بالکل پرائمری پاس کسی سیل مین کے پاس چلے جائیں، دکان پہ کہیں میں نے کپڑے خریدنے ہیں، تو وہ سارے ہی تھان کھول کے آپ کو دکھا دے گا۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے انکل جی پیچھے بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ سارے کھول کے لے آیا، اور آپ نے کہا نہیں پتر میں نے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں، تو ابھی بھی وہ ماتھے پہ شکن نہیں ڈالتا، اس کی ٹریننگ ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے، اس کو ٹرین کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد آئیے گا، مال ابھی تازہ آنے والا ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا اور تشریف ضرور لائیے گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک جوڑا لینا ہے لیکن نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ تو بھائی یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بڑے مہنگے ہوٹل پہ، کسی جہاز میں آپ پہنچ جائیں، بڑی مہنگی فلائٹ آپ خرید لیں، تو عملے کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ سخت بات نہیں کرنی۔ تو اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، اور میرے بھائی غور سے بات سننا، یہ تو اخلاق کا ایک جز ہے میٹھا بولنا۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا اخلاق ہے، عزت نفس کے ساتھ جینا اخلاق ہے، اللہ جو دے دے اس پر قناعت کرنا، اس کا نام اخلاق ہے۔ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو نرم رکھنا، جذبات کو اچھا رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں نا تیزی سے لوگوں کی ٹریننگ کی گئی، ہم نے خود کہا کہ بھئی اپنا کام نکلوانے کے لیے نا معاذ اللہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑا تو بنا لینا، یہ چیزیں ضرب المثل بن گئی۔ ہم نے نا اس طرح کا ماحول بنایا کہ ہمارے بچے وہ تیار ہو گئے کہ ہم نے اپنا نفع کس طرح حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، سرور کائنات علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج واپس بلایا، میری طرف دیکھیے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سرور کائنات علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے۔ یہ سارے معجزات، یہ سارے اعجاز حضور کے اپنی جگہ، لیکن جو شان میرے نبی پاک کی سب سے پہلے لوگوں کے سامنے معروف ہوئی تھی نا، وہ ہے حضور کا صادق اور امین ہونا، حضور کا سچا ہونا، امانت دار ہونا۔ یہ شان سب اس سے تعارف ہوا، تعارف۔ میں کیسے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے ملک میں صادق اور امین لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتے الا ماشاءاللہ۔ اور اب تو بڑی سادی بات ہے، جھوٹ بولنے والا وہ کہتا ہوں میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، اور اس قدر زیادہ نیچے اتر آئے لوگ سچ کے مسئلے میں، اس قدر زیادہ کہ ایک آدمی سپورٹ کر رہا ہے ایم این اے صاحب کو، امیدوار صاحب کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بھی بنوائی ہیں، فوٹو بھی لگوائی ہے، اپنے گھر کے سامنے دفتر بھی بنایا ہے، کرسیاں بھی لگوائی ہیں، جلیبیاں بھی نکلتی ہیں روز، سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہاں دل پہ اس کی فوٹو والی اس نے تصویر بھی لگا رکھی ہے، بڑا پکا سپورٹر ووٹر ہے۔ لیکن جب امیدوار صاحب اندر تقریر کر رہے ہیں نا، وعدے کر رہے ہیں